قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ہر بندہ اس سائے کو دیکھ کر یہ حسرت کرے گا کہ کاش اللہ وہاں بلا لے اور میں اس گرمی سے، اس تپش سے بچ جاؤں۔ آپ امیجن کریں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، یعنی کچھ ہی فاصلے پر ہوگا، آپ کے سروں کے قریب ہوگا، تو انسان کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے۔ آج اتنا دور ہے تو ہم کہتے رہتے ہیں بہت گرمی ہے، بہت یہ ہے، وہ ہے، فلاں۔ چلو یہاں تو گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے اے سی لگا لیا، پنکھے چلا دیے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے۔ اگر آپ صاحب استعداد ہے، پیسے والے ہیں، تو آپ عین ممکن ہے کہ اپنے لیے راحتوں کے اسباب خرید سکیں۔ لیکن امیجن کریں کہ جب کوئی بازار نہیں ہوگا، کوئی دکان نہیں ہوگی، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ بدن پر پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، تو اس سائے کو دیکھ کر ہر انسان یہ جستجو کرے گا، یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں اس سائے میں چلا جاؤں۔ لیکن اس سائے میں کچھ ہی لوگوں کو بلایا جائے گا، اور ان لوگوں میں ایک کیٹیگری ان نوجوانوں کی ہوگی جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، یعنی وہ جوانی کہ جس کو ہم فضولیات میں گزار رہے ہیں، وہ جوانی کہ جس کو ہم لذتوں اور گناہوں میں اور پیار محبت کے چکروں میں ضائع کر رہے ہیں۔ اس جوانی کی قیمت کتنی بڑی ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، تھوڑا سا صبر کیا جائے اور اللہ کے ساتھ اس کو گزارا جائے، تو ہم وہ اویل کر سکتے ہیں کہ جس پر میدان حشر میں اللہ کے سامنے بلینز آف بلینز پیپل یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں وہ چیز مل جائے۔ جوان کی توبہ سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور دوسری جانب نفس اور شیطان کی فل کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جوانی میں گناہ کروائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر جوانی تباہ کر دینا تو بڑھاپے میں تو ویسے یہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور دوسری جانب اگر ایک جوان اپنی جوانی کی حفاظت کر لینا تو اللہ خود اس کی طاقت بنتا ہے جب یہ کمزور پڑ جاتا ہے۔